اس کے لیے دن مقرر کرنا، اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لینا، قرآن پاک پڑھنا کھانے کے اوپر، غیر اللہ کا نام لینا کھانے کے اوپر، اور اس کا ایصال ثواب کرنا، اور نہ ہی ناجائز طریقے سے ان چیزوں کا اہتمام کرنا اور ان کو فرض واجب سمجھنا اور سود کے اوپر پیسے لے کے ان چیزوں کا اور ختموں کا اہتمام کرنا، یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اپنے چھوٹے بچے چھوڑ کے جائے اور وہ بچے اپنے باپ کی وراثت کے اندر حقدار ہو، ان کے مال سے کل خانی کا اور ان خرچوں کا اہتمام کرنا وہ بھی جائز نہیں، تو وہ اس یتیم کے مال کے اندر ناجائز طور پہ تصرف کرنے والی بات ہے، جن کا ثبوت اور جن کا جواز سیاستہ کی حدیث مبارکہ سے الحمدللہ ہم نے ثابت کر دیا۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر ایصال ثواب کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے لوگوں کے دو طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنا اور اس کے لیے انتظام و انصرام کرنا اور کھانے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور کھانے کے اوپر قرآن مجید پڑھنا اور پھر اس کے لیے دعا کا اہتمام کرنا، اس سب کو ناجائز کہنے والے لوگ بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو مختلف طریقوں کے ساتھ اپنے فوت شدگان کے لیے مختلف مواقع کے اوپر ایصال ثواب کرتے ہیں اور اس کے مختلف نام رکھتے ہیں۔ تیجا بھی کہا جاتا ہے، چالیسواں بھی کہا جاتا ہے، کل خانی بھی کہا جاتا ہے، 11ویں شیب بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف مواقع کے اوپر ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ کھانے کے اوپر قرآن پاک پڑھنا یا ان کے لیے دن مقرر کرنا یا کھانے کے اوپر یا کسی صدقہ کے اوپر غیر اللہ کے نام کا آ جانا، اس وجہ سے اس کھانے کو ناجائز اور حرام کہنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو آج ہم سیاستہ کی روشنی میں ایک معتدل رائے آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایصال ثواب کو یا کل خانی، تیجا، چالیسواں، اس کو فرض اور واجب سمجھنا یہ تو بالکل شریعت کے اندر ایسی بات نہیں ہے، یعنی اس کو فرض اور واجب سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک نفلی صدقہ ہے جو اپنے فوت شدگان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو کرے گا، جتنا زیادہ کرے گا اتنا ہی زیادہ ان کو فائدہ پہنچے گا، اور اس کے حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں احادیث مبارکہ کے اندر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم ارشاد فرمایا، اور ہم سیاستہ سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے فوت شدگان کے لیے جو صدقہ کیا اس کے اوپر غیر اللہ کا نام بھی لیا۔ تو یہ ہمارے پاس موجود ہے، سیاستہ کی کتاب ہے سنن ابی داؤد، اور اس کی پہلی جلد ہے، پہلی جلد کے صفحہ نمبر 248 کے اوپر کتاب الزکوٰۃ کے اندر باب پانی پلانے کی فضیلت کا ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ بیان ہوئی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ام سعد ماتت فای صدقۃ افضل، آقا میری ماں وفات پا گئی ہیں تو میں کون سا صدقہ کروں جو ان کے لیے افضل ہوگا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماء، پانی، تم پانی کا صدقہ کرو، پانی پلاؤ ان کی طرف سے۔ تو انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا، وقال ھذہ لام سعد، یہ ہے جی سنن ابی داؤد، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 248 ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، اور باب ہے پانی پلانے کی فضیلت کا۔ اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس کے اندر حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوایا اور کہا ھذہ لام سعد، یہ سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ تو اس کنویں کا ثواب پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لیکن اس کے اوپر غیر اللہ کا نام آ گیا، لیکن وہ پانی پینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اس کا حکم فرمانا۔ یہ ہمارے پاس سنن ابی داؤد کی دوسری جلد موجود ہے، اور اس کے اندر صفحہ نمبر 242 کے اوپر کتاب الفتن کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، باب فی ذکر البصرہ کے اندر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ ان یصلی فی مسجد الاشعار رکعتین وربعا ویقول ھذہ لابی ہریرہ، کوئی بندہ ہے جو فلاں مسجد کے اندر، مسجد اشعار کے اندر 2 یا 4 رکعتیں پڑھے اور رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ مجھے دے دے، ان کا ثواب مجھے ایصال کرے اور کہے کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے ہیں۔ تو وہ تھی ہمارے پاس مالی عبادت جس کا ثواب پہنچایا گیا مرنے والوں کو، اور یہ ہمارے پاس ثبوت ہے بدنی عبادت کا، یعنی نفل پڑھ کے اس کا ثواب پہنچانے کا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو مسجد اشعار کے اندر 2 رکعتیں پڑھے اور کہے ھذہ لابی ہریرہ، یہ ابو ہریرہ کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لیکن چونکہ ثواب ابو ہریرہ کو پہنچانا ہے تو نام ابو ہریرہ کا لیا ان کے اوپر، تو اس وجہ سے کیا یہ رکعتیں پڑھنا حرام ہو جائیں گی؟ کیا اس کنویں کا پانی پینا حرام ہو جائے گا کہ غیر اللہ کا نام آ گیا؟ تو ان حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے فوت شدگان کے لیے، اس کے اوپر ان کا نام لیا جاتا ہے ان کو بخشنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، وہ بالکل سیاستہ کی ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔
اور پھر بعض لوگوں کو ایسے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس کھانے کو نہیں کھاتے جس کھانے پہ رب تعالیٰ کا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر ختم پڑھا ہوا ہے۔ بھئی ختم تو پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ ختم میں کیا پڑھا ہوا ہے؟ ختم میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہوئی، ختم میں سورۃ اخلاص پڑھی ہوئی، ختم میں 4 کل پڑھے ہوئے، ختم میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے۔ اور کیا قرآن پاک پڑھنے سے، رب تعالیٰ کا کلام پڑھنے سے چیز حرام ہو جاتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے سے اور قرآن پڑھنے سے چیز حرام ہوتی ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن میں ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم کھانے کے اوپر پڑھتے ہیں۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کھانا حرام نہیں ہوتا تو اگر 2-4 اور آیتیں پڑھ لی جائیں تو پھر کھانا ناجائز کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارے پاس حدیث مبارکہ موجود ہے، سنن ابی داؤد ہے، اس کی دوسری جلد ہے، کتاب الاطعمہ ہے، اور باب ہے فی الاجتماع علی الطعام، اکٹھا کھانا کھانے کا بیان ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ناکل ولا نشبع، ہم کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہم سیر نہیں ہوتے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلعلکم تفترقون، لگتا ہے تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو۔ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ، فرمایا تم اکٹھے کھانا کھایا کرو اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو، تم اکٹھے کھانا کھایا کرو اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو، اس طرح تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ تو یہ ہے سنن ابی داؤد کی دوسری جلد کا باب الاطعمہ، جس کے اندر اس بات کو واضح طور پہ بیان فرما دیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اکٹھا کھانا کھاؤ اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ تو رب تعالیٰ کا نام لینا، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہی اگر رب تعالیٰ کا نام نہیں ہے تو مجھے بتائیں رب تعالیٰ کا ذکر اور کیا چیز ہے؟ تو قرآن پاک کھانے کے اوپر پڑھنے سے یقیناً وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ قرآن پاک شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو قرآن پاک برکت والی کتاب ہے، تو اس کتاب کا پڑھنا برکت کا باعث بنے گا، یہ اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے چیز حرام ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ میرے سامعین و ناظرین کے اوپر ہے۔ اور پھر بعض لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ کل خانی کیا ہے، یہ تیجا کیا ہے، یہ چالیسواں کیا ہے، یہ تم دن مقرر کیوں کرتے ہو؟ شریعت میں تو دنوں کی قید نہیں۔ تو میں عرض کروں گا ہم نے بھی دنوں کی قید نہیں لگائی، کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ 40ویں دن ہی 40واں ہو، نام اس کا 40واں ہے، اور ہو کسی بھی دن سکتا ہے، 35ویں دن بھی لوگ کر لیتے ہیں، 39ویں دن بھی لوگ کر لیتے ہیں۔ اپنی اپنی رعایت کے حساب سے، آسانی کے لحاظ سے لوگ یہ دن کرتے ہیں اور ان دنوں کے اندر اِیصال ثواب کرتے ہیں۔ اور یہ جو دن مقرر کرنا ہے یہ اپنی سہولت کے لیے ہے، اپنی آسانی کے لیے ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ ضروری ہے، یہ محض آسانی کے لیے اور رعایت کے لیے ہے۔ تو آئیے دن کو مقرر کرنے کا ثبوت بھی ہم حدیث مبارکہ سے دکھاتے ہیں کہ کسی دن کو مقرر کر کے اس دن کام کرنا، یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ ہمارے پاس صحیح مسلم موجود ہے، اور صحیح مسلم کی پہلی جلد ہے، اور صحیح مسلم کی پہلی جلد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کانا یاتی قباء کل سبت کانا یاتی راکب و ماشیہ، تو فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے والے دن مسجد قباء جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر بھی جاتے تھے، پیدل بھی جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کا دن مقرر کر رکھا تھا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تھے، مسجد قباء کے اندر زیارت کرنا، نماز پڑھنا اور اس کے لیے خاص دن مقرر کر لینا، تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی پہلی جلد ابواب الحج کے اندر مسجد قباء کی فضیلت کے بیان کا آخری باب ہے، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے کے دن مسجد قباء جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن مقرر کر رکھا تھا مسجد قباء میں جانے کا، تو معلوم ہوا کسی نیکی کے لیے کوئی خاص دن مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس اس حوالے سے دوسرا ایک حوالہ موجود ہے، اور یہ بھی سیاستہ کی صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، اور اس کے اندر صفحہ نمبر 16 ہے۔ اس کے اوپر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہے کہ یذکر الناس فی کل خمیس، ہر جمعرات کو وہ واعظ فرمایا کرتے تھے، ہر جمعرات کو واعظ فرماتے تھے، اور ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہر روز واعظ فرمایا کریں، ہمیں واعظ و نصیحت فرمایا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن مقرر کیا ہے تاکہ تم لوگ اکتا نہ جاؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ ایک دن مقرر کیا ہے جمعرات کا دن کہ جس دن میں واعظ کروں گا۔ تو معلوم ہوا اپنی آسانی کے لیے، عبادت کے لیے، کسی نیک کام کے لیے کوئی خاص دن مقرر کیا جا سکتا ہے کہ جس دن میں بندہ وہ نیکی کا کام کرے گا۔ تو اس وجہ سے معلوم ہوا کہ یہ دن مقرر کرنا یہ شریعت کے دائرے کے عین مطابق ہے،
اور سیاستہ کی ان احادیث اور حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جناب یہ تو ختم شریف کے اندر حلوے رکھتے ہیں اور مٹھائیاں کھاتے ہیں، ان کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ تو میں ایک حدیث مبارکہ اس کے اوپر بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے جامع ترمذی کی دوسری جلد ہے، اور اس کے اندر صفحہ نمبر 5 کے اوپر ابواب الاطعمہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب الحلواء والعسل، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حلوہ اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ تو یہ چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دوسرے بزرگان دین اور فوت شدگان کے اصالہ ثواب کے لیے ہم یہ چیزیں رکھتے ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہیں۔ امید ہے کہ یہ تمام دلائل سے یہ بات آپ حضرات کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ جو اصالہ ثواب کرنا ہے وہ بالکل شریعت کے دائرے کے عین مطابق ہے۔ اس کے لیے دن مقرر کرنا ہے، اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لینا، قرآن پاک پڑھنا کھانے کے اوپر، غیر اللہ کا نام لینا کھانے کے اوپر، اور اس کا اصالہ ثواب کرنا، تو یہ بھی ان حدیث مبارکہ سے یہ بات بین اور واضح طور پہ ثابت ہو گئی۔ لیکن اس کے اندر یاد رکھیں، اصالہ ثواب کے ان اجتماعات کو فرض یا واجب نہیں سمجھا جاتا، اور نہ ہی ہم فرض یا واجب سمجھتے ہیں، اور فرض یا واجب سمجھنے والا خطا کار ہے، اور نہ ہی ناجائز طریقے سے ان چیزوں کا اہتمام کرنا اور ان کو فرض واجب سمجھنا اور سود کے اوپر پیسے لے کے ان چیزوں کا اور ختموں کا اہتمام کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اپنے چھوٹے بچے چھوڑ کے جائے اور وہ بچے اپنے باپ کی وراثت کے اندر حقدار ہو، ان کے مال سے کل خانی کا اور ان خرچوں کا اہتمام کرنا وہ بھی جائز نہیں، تو وہ اس یتیم کے مال کے اندر ناجائز طور پہ تصرف کرنے والی بات ہے۔ جو چیز ناجائز ہے وہ تو ناجائز رہے گی۔ فی الحال بات ہے اصالہ ثواب کی، اور اصالہ ثواب کے ان مروجہ طریقوں کی جن کا ثبوت اور جن کا جواز سیاستہ کی حدیث مبارکہ سے الحمدللہ ہم نے ثابت کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بلا تعصب شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔